اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہمارا یہ منشا رہا ہے کہ سوال ہم تو اٹھائیں لیڈرز کے سامنے، لیکن پاکستان کی وہ یوتھ جس نے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، سنبھالنا ہے، ان کو موقع دیا جائے کہ حکمرانوں کو یا ایمرجنگ نیشنل لیڈرز کو ان کے سامنے اکاؤنٹ کیا جائے. آج کے اس پروگرام میں اسلام آباد سے ہم ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ موجود ہیں. وہ ایک اپ کمنگ لیڈر ہیں، بلکہ لیڈر بن چکے ہیں. اس سے پہلے ان کا تعارف صرف اس مناسبت سے ہوتا تھا کہ کرکٹ میں انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹس کی، سوشل سیکٹر میں یونیورسٹی بنائی، چوکت خانہ بنایا. لیکن لاہور کے تاریخی جلسے کے بعد اس ہستی کا نام ایز فرسٹ ریٹ پاکستان نیشنلز لیڈر کے طور پہ ابھرا ہے، اور ہمارے سامنے ہے آج اس پروگرام میں یوتھ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف. بہت سے لوگوں کو پاکستان کی ہوپ سمجھتے ہیں. گیو اے بگ ہینڈ پلیز. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم مینج کیا. سوال آج اسٹوڈنٹس کریں گے، میں تو ضمن سوال کروں گا، میں آپ سے پوچھتے رہتا ہوں. ایک سوال سے اوپننگ میں نے کرنی ہے آپ کے ساتھ. کل ہم گئے ہوئے تھے GHU میں، وہاں بریفنگ ہوئی اعلیٰ فوجی حکام کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نیٹو والا، انہوں نے کہا جی اٹ واز انپرووکڈ انٹینڈڈ نیکڈ اگریشن بائی نیٹو لیڈ بائی US. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی اس کا اب حل کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے فیوچر میں ایسا واقعہ نہ ہو، تو انہوں نے جواب جو دیا وہ بڑا ہی مایوسی میں مبنی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وی کی ناٹ فائٹ دا ٹیکنالوجی آف نیٹو اینڈ امریکہ. کمنٹ کیا کریں گے اس پہ؟ اف یو بی دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کیا آپ کا جیسچر ہوتا اگر یہ واقعہ آپ کے دور میں ہو یا ہوا ہوتا؟ کامران، تحریک انصاف اگر اقتدار میں ہوتی، ہم نے کبھی امریکہ کی جنگ میں جانا ہی نہیں. آج صرف ایک حل ہے اس جنگ سے نکلے. اس جنگ میں جتنی دیر ہم پڑے رہیں گے، ہم اپنے ملک کو، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہم تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے. اور ایک ورڈ ہے دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ. وہ خود پھنسے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان کے حکم پہ ہم چل رہے ہیں. نہ ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. ہماری آل پارٹیز کانفرنس نے واضح طریقے سے کہا تھا کہ اسٹریٹجی بدلو، گیو پیس اے چانس. لیکن عمران صاحب، ٹیکنالوجی میں ہم ان کی فائٹ کر نہیں سکتے، ایڈ ہم ان سے لیتے ہیں، بارڈر میں ان کے بیٹھے. چوائس کیا ہے؟ ریٹرک کے علاوہ کیا چوائس ہے؟ کامران، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ان سے لڑنا شروع کر دیں. میں ڈیفنس کی بات کروں. ڈیفنس کس طرح ہوگا؟ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان کی آرمی کل بتا رہی ہے کہ جی ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. آپ کے ساتھ لڑیں گے، ٹیکنالوجی چینج ہو سکتی ہے نا آپ کے آنے سے. میں کلیئر کر دوں، میں نے کہیں نہیں کہا کہ امریکہ سے جنگ لڑے. کیا یا ہم امریکہ سے جنگ لڑے؟ ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں. ڈیفینڈ کس طرح کریں گے؟ یہ امریکہ کی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ اس میں پوری طرح ملوث ہے. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. یہ جو ساری جنگ اب تک 7 سال لڑی گئی ہے، ہم نے ان سے پیسے دیے، ان کی جنگ لڑی. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جنگ پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس جنگ سے نکلیں گے، امریکہ ہمارے پہ حملہ کر لے گا. کبھی بزدلی پہ اور خوف پہ بھی پالیسی بنتی ہے. پالیسی بننی چاہیے پاکستانی عوام کا انٹرسٹ کیا ہے، جو بھی انٹرسٹ ہے، اور انٹرسٹ یہ ہے کہ جنگ سے نکلے. سر، یہ جنرل کیانی جو تھے، یہ اس کا تسلسل تھا نا، مشرف صاحب کے ساتھ تھے جب یہ پالیسی بن رہی تھی، اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI تھے. تو کہہ رہے ہو مطلب یہ کہ آپ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے کہ کیانی صاحب کو اپنی جب وہ بات کرتے ہیں وہ تو اتنے ڈومینیٹنگ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے تھوڑی بات کرتے ہیں. وہ تو سیاستدانوں کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اب آپ یہ پروٹیسٹ کریں. وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں امریکہ کی اپنی عسکری اور سیاسی قیادت سے. ان کو کوئی پیغام نہیں دینا آج آپ نے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ امریکہ سے کس طرح کے تعلقات رکھے پاکستان کی عسکری. پہلے تو یہ کہہ دیں کہ یا جنرل کیانی ملک کے ہیڈ ہیں یا آصف زرداری اور یوسف رضا ہے. آپ یہ پہلے فیصلہ کر لیں. سر وہی ہیڈ ہے، چلا تو وہی رہے عسکری قیادت کو، اور پالیسی کو بھی چلا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یا ڈکٹیٹرشپ ہے تو کیانی ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو یوسف رضا اور زرداری ہے. فیصلہ کر لیں. اگر تو ہم کلیئر ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، کیونکہ یاد رکھیں آصف زرداری کہتا تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ. اگر یہ ڈیموکریسی ہے جی، تو اس کے بعد تو ذمہ دار یہ دو ہیں. اگر یہ نہیں اپنی ذمہ داری، کیا کرنا چاہیے کامران؟ اگر یہ ذمہ داری کیا آپ بھی بتائیں کریں کیا؟ پہلے تو یہ اگر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، خدا کے واسطے ریزائن کرو، ہمارا پیچھا چھوڑو. موقع دو ایک نئی الیکشن کا، تو نیا قیادت آئے. دیکھیں، اس سے صرف ایک طریقہ ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ سٹینڈ لیتی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنتے، ہم اپنے معاملات خود طے کریں گے. ہم اپنے قبائلی لوگوں کے ساتھ مل کے اصل دہشت گردوں کو آئسولیٹ کریں گے. ہم ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں، امریکہ نہیں اٹیک کر سکتا ہم. جی، کوشچن پلیز.
میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جو یہ نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک نام ظفر اقبال ورائچ کا ہے، جو کہ لال مسجد ایشو میں بھی انوالو تھا، اور جو جوڈیشری کے ساتھ شب خون اس وقت مارا گیا، اس وقت بھی وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھی، تو ان کو تحریک انصاف میں شمولیت دے دی گئی۔ کون سا انقلاب لائیں گے؟ اور دوسرا آپ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے، جس طرح کہ آپ نے گورنر کے ایشو پہ بھی کہا، تو کیا پاکستان کی سوسائٹی میں یہ لال مسجد کو لوگ آپ کے اگینسٹ کیش نہیں کریں گے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تحریک انصاف میں فرشتے نہیں لا سکتا، سارے اچھے اور برے لوگ جوائن کریں گے، لیکن ایک چیز اشور کی جائے گی کہ کسی برے بندے کو تحریک انصاف سے نہ ٹکٹ ملے گا نہ پارٹی عہدہ ملے گا، تو اس کے لیے گجرانوالا کا ایک جلسہ ہوتا ہے، اس کو پورا کنڈکٹ کرتا ہے ایک نعیم الرحمان، جو کہ پارٹی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے اس جلسے کی بیس پہ ایک بندہ شاید کرام بنڈر پارٹی جوائن کرتا ہے اور اسے گجرانوالا کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بار بار آئے گا، کیونکہ جب بھی آپ پاکستان میں سیاسی لوگوں کو لیں گے ان کا کوئی نہ کوئی بیگیج ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے، اگر میں ایک لیڈر ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ میرے نظریے پہ اور فلسفے پہ آئے گا۔ اور مسلمان کے لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ دنیا کی تاریخ کے جو گریٹسٹ لیڈر تھے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جن لوگوں نے ان کو جوائن کیا ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا ہوا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ خالد بن ولید نے ان کو جنگ تقریباً ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا جنگ احد پہ ہوا تھا، لیکن وہ انہی کے ہی گریٹسٹ جنرل بن گئے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں آپ کے نظریے پہ کرتے ہیں، جو آپ کے نظریے پہ نہیں اترے گا وہ نکل جائے گا۔ اور ابھی ٹکٹ تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے۔ پارلیمنٹری بورڈ ہر کینڈیڈیٹ کے ایویلویٹ کر کے اس کو فیصلہ کرے گا، ہمارے نظریے پہ اترتا نہیں، تو ابھی تو کوئی ٹکٹ کسی کو نہیں دیا۔ خان صاحب، یہ جو آپ نے بولا کہ ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن ڈیزگنیشنز تو انہیں مل رہے ہیں۔ کس کو مل؟ شاہد اکرم بنڈر، آپ نے ایک اپنے ورکر کو جس نے اتنا کام کیا، تو ورکر کی رسپیکٹ کہاں رہ گئی؟ اس کے کام شیریں مزاری کہہ رہی ہیں کہ میں چھوڑوں تحریک انصاف، پرانا گاربیج کو ریسائیکل کر لیا عمران خان صاحب نے۔ پہلے کلیئر ہو جائیں، شیریں مزاری نے اس کی تردید کی ہے اخبار میں کہ اس نے بالکل یہ نہیں کہا۔ دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیسیفکلی گجرانوالا کا انسیڈنٹ ہے، یاد رکھیں ایک جج دونوں سائڈیں سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ آپ ابھی ایک ون سائڈ بات کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر ابھی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی، یہ بھی فیصلہ تو پھر تو زرداری کو بھی ایگزیپٹ کر دیں، وہ آج تک کوئی کرپشن کا ایک پیسہ ان پہ ثابت نہیں ہوا، پھر ان پہ کیوں آپ بات کرتے ہیں؟ وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی۔ کامران، اگر زرداری بھی ہماری پارٹی جوائن کرتا ہے تو پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گا، اسے ٹکٹ ملے گا۔ ڈیسائیڈ نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر وہ بھی تو پروو ہی نہیں ہوا کنوکٹ۔ غلط دیکھیں، غلط آپ آصف زرداری کنوکٹ ہو چکے ہیں، یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ آصف زرداری سوئس عدالت کے اندر کنوکٹ ہو گئے، اپیل میں تھے، این آر او کی وجہ سے بچے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کسی کریٹیکل سوال پوچھنے ہیں؟ میرا تعلق ملتان سے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہوئے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ سجادہ نشینوں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں یرغمال ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں تحریک انصاف جو 15 سال ایک نظریے کو لے کے پھرا ہوں، میں لیڈر ہوں یا نہیں ہوں؟ مطلب یہ کہ کیا میں ہائی جیک ہو جاؤں گا؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اس پارٹی میں آئے گا وہ ہمارے نظریے پہ آئے گا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، قرآن ہمیں کہتی ہے ایک نبی صلی اللہ دنیا کے گریٹسٹ لیڈر، ان کی مثال پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، جو ہر قسم کے لوگ آئے ان کے ساتھ۔ آپ کو پتا 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان تھے، جو لوگ ان کے جوائن کیے، ایک منٹ ان کے نظریے پہ آئے، جو ان کا نظریہ تھا اس کو ایکسپٹ کر کے لوگوں نے جوائن کیا۔ جو ہمارے نظریے پہ آ رہا ہے وہ آ سکتا ہے۔ آپ کی بات بالکل مختلف ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جرم کے چارجز ہیں وہ تو پارلیمنٹری بورڈ ایک سوال ہے، وہ میں سے پوچھوں، یہ تو نظریاتی بات نہیں، ان کی بات کو بڑھا رہا ہوں آگے۔ شاہ محمود قریشی کے جس جلسے میں آپ گئے گھوٹکی میں، آپ نے سنا اس سے پہلے ان کے سجادہ نشین ہونے کے جو لمبے لمبے کلاوے اور بڑے بڑے ریلیجیس اسپرچل چیزیں پڑھی جا رہی تھی اور وہاں کے لوگوں کو مریدوں کے طور پہ پوج رہے تھے، آپ نے کہا شاہ محمود قریشی کو کہ آپ آج اس کو کرٹیسائز کریں، کنڈیم کریں پیری مریدی کو؟ انہوں نے تو نہیں کیا اور وہ کریں گے بھی نہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔
عمران خان صاحب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ پیری مریدیوں کو بھی کنڈیم نہیں کریں گے. میرا آپ کو چیلنج ہے کامران آپ کروا دیں پریس کانفرنس ان سے. میرا چیلنج ہے آپ کو. کامران یہ چیلنجز آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ عمران خان اکیلا ہی الیکشن لڑے گا. سر یہ اس کا مطلب کہ میں اکیلا ہی بیٹھا رہوں گا. ایک منٹ پہلے سارے کہتے تھے عمران صاحب آپ کے پاس ہے کون, آپ ون مین شو ہیں. اب یہ پوری لوگ کی پبلک کے ہجوم آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی آپ نے یہ کس کو لے لیا, وہ فلانے کو کس کو لے. دیکھیں بات یہ پاکستان ہے. یہ میں سویڈن کے اندر الیکشن نہیں لڑا, میں سوئٹزرلینڈ میں نہیں لڑا. یہ پاکستان ہے, پاکستان کا معاشرہ ہے. اس میں ہر